إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وأعلانا وأولانا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليذهب عنكم الرجس يا أهل البيت وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله تعالى مولانا العظيم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محترم المقام واجب الاکرام مفتی ابن مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا محمد وحید قادری ادام اللہ فیوزہ کا و برکاتہ کا، حضرت علامہ حافظ قاری مجود محمد اسلم سعیدی صاحب اور حضرت العلام بڑے مہربان مشفق اور مربی نحس استاذ حافظ قاری محمد رفیق سعیدی صاحب زید مجدہ العالی، عزیز طلباء کرام، آپ اس محفل میں شامل ہیں کہ جو محفل مناقب امام عالی مقام کے لیے منعقد ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو آپ کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے یہ کچھ آواز کو مزید بھاری بنا رہا ہے، تو اس کی جو بیس ہے وہ تھوڑی سی کم کر لی جائے تاکہ آواز مناسب ساروں کو پہنچے اور سمجھیں بھی۔ تو یہ ایسے گونج سی پیدا ہو رہی ہے، اس کو فارسی میں صدائے باز گشت کہتے ہیں، ریورس وائس ہوتی ہے، دیواروں سے ٹکرا کر خود بولنے والے سے آ کر ٹکراتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا ٹھیک کریں۔ عزیزان گرامی، مولانا محمد آصف رضوی انہوں نے سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل میں جو بیان فرمایا، ماشاء اللہ بہت عمدہ بیان فرمایا۔ عزیزان گرامی، یہ جتنی بھی اس جامع کی تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے محترم ناظم صاحب کی مرہون منت ہیں۔ جتنی بھی اس وقت تعلیمی سرگرمیاں ہیں ان ساروں کی براہ راست سرپرستی اور نگرانی حضرت صاحب کی ذات بابرکات سے ہو رہی ہے۔
اللہ تعالی رب العالمین ان کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی دے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ یہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی کے اشعار ہیں، میرے نہیں ہیں۔ لاکھوں میں تو یہ عرض کروں گا، لاکھوں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ خدا والے۔ آپ یوں سمجھیں کہ واقعہ کربلا کے وقت اگر راہ حق پر کوئی گامزن تھا تو یہ 72 شہدائے کرام کرب و بلا تھے۔ راہ حق کے مسافر، جنت کے مسافر، اللہ تعالیٰ کے دین حق کو غلبہ دینے کے لیے جہاد میں مصروف یہ 72 افراد شہدائے کرام تھے۔ تو اس لیے حضرت مولانا کہتے ہیں لاکھوں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ خدا ان کا تھا اور یہ خدا والے۔ حسین ابن علی کی کوئی کیا مدد کرتا؟ حسین ابن علی کی کوئی کیا مدد کرتا؟ وہ تھے مشکل کشا والے اور تھے مشکل کشا والے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ سیدنا امام حسین خود بھی مشکل کشا ہیں اور ان کے والد گرامی بھی مشکل کشا ہیں۔ تھے مشکل کشا والے اور تھے مشکل کشا والے۔ آگے فرماتے ہیں نکلا جب ہر فوج عدو سے، جب اس نے یزید کی فوج کو چھوڑ کر لشکر حسینی میں شمولیت اختیار کی تو بولا کہ ایسے نکلتے ہیں نار سے جنت خلد والے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرماتا ہے تو اس کی زندگی کی آخری سانس میں اس کو اسلام دے کر جنتی بنا دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں کس منہ سے بیاں کروں کہ حضرت کیا وطن تھا۔ میں کس منہ سے بیاں کروں کہ حضرت کا کیا وطن تھا۔ کبھی تھے مدینے والے آج ہیں کربلا والے۔ مدینہ پاک اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے مبارک عظیم شہر بنایا ہے۔ کبھی تو وہ وطن عزیز تھا سیدنا امام علی مقام کا، لیکن آج ایک صحرا جو ہے وہ آپ کا وطن پاک بنا ہے۔ دوائے درد عیسیاں ملتی ہے پنجتن پاک سے۔ دوائے درد عیسیاں ملتی ہے پنجتن پاک سے۔ زمانے میں یہی مشہور ہیں دار الشفا والے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالی رب العالمین ہر وقت، ہر آن، ہر زمانے میں اہل بیت کو رجس سے پاک رکھے گا۔ یعنی کوئی آن، کوئی لمحہ، کوئی زمانہ، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جب حضور کی آل پاک پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہ ہوتی ہوں۔ عزیزان گرامی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور یہ جو مضمون جو میں اپنی تقریر میں پڑھنے کے کچھ وہ حصے جو پڑھوں گا تو یہ مضمون تیار کیا حافظ محمد سعد اللہ صاحب نے، اور میرا گمان یہی ہے کہ اس مضمون کی تیاری آپ کے ادارے کی جو حضرت مفتی صاحب کی میراث علمی ہے اور خزانہ علمی ہے، اس لائبریری سے ہی یہ مضمون تیار ہوا۔
اور یہ منہاج القرآن کے جو ماہنامہ ہے اس میں چھپا ہے۔ تو حافظ سعد اللہ صاحب حضرت مفتی صاحب کے ساتھ نہایت محبت کرنے والے انسان تھے۔ ویسے تو آپ کا تعلق سب سے تھا، لیکن اتنی محبت تھی کہ جب حافظ صاحب کی والدہ کا وصال ہوا تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت مفتی صاحب کو عرض کیا۔ یہ حضرت مفتی صاحب کی ایک شاندار عقائد اہل سنت کے تحفظ کی بات ہے، یہ سننے والی ہے۔ وہ بظاہر تو دیوبندیوں کے قریب تھے، ان کے سارے دوست، سارا تعلق ان کے ساتھ تھا، لیکن جب ان کی والدہ کا وصال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت مفتی غلام سرور قادری تشریف لائیں گے۔ حضرت صاحب تشریف لے گئے اور حضرت نے جنازہ پڑھانے سے پہلے جو تھوڑی سی تقریر کی تو اس میں آپ نے سماع موتیٰ پر بات کی اور فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے دنیاوی علائق تعلق بظاہر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھنا سننا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوت شدہ کو حاصل رہتا ہے۔ تو اس لیے ندائے قریبی ہو یا غیبی ہو یا دور سے ہو تو سننے والا جو ہے، وہ جو بات کرنے والا ہے اس کی بات کو موتیٰ فوت شدہ جو ہے وہ سنتا ہے۔ اس لیے ہم اولیاء کے مزارات پر جا کر اگر فاتحہ درود پڑھتے ہیں تو یہ ہماری فاتحہ درود اور ہمارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سارا کا سارا مستحب عمل ہے اور یہ معمول اہل سنت ہے۔ حضرت نے جو دعا بعد نماز جنازہ تھی اس کی فضیلت بھی بیان کی، تو بظاہر حضرت صاحب نے وہاں پر سارے لوگوں کے سامنے جو سنی عقیدے تھے بطور مفتی اعظم ہونے کے اس کا تحفظ کیا۔ تو بعد میں کچھ لوگوں نے ان سے شکوے بھی کیے ہوں گے مولانا حافظ سعد اللہ صاحب سے، لیکن حافظ سعد اللہ صاحب کو حضرت مفتی صاحب کے علم، تقوی اور عقائد کی حقانیت پر پورا یقین تھا۔ عزیزان گرامی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ کان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج والصدقہ وافعال الخیر جمیعا، کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ جس طرح بچے نے سنایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، یا اللہم انی احب حسینا فاحبہ، یہ ساری فضیلت کی حدیثیں ہیں۔ بلکہ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدانی و حسینہ فی حجرہ، کہ حضور ہم پر اتنے مہربان تھے کہ مجھے اور حسین کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقبلنی و یقبلہ، مجھے بھی چومتے تھے حسین کو بھی چومتے تھے، اور پھر آقا نے وہاں بھی دعا مانگی کہ اللہم انی احبہما، کہ مجھے اسامہ سے بھی محبت ہے اور حسین سے بھی محبت ہے، فمن احبہما، جو ان دونوں سے محبت کرے گا اللہ یحبہما، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ولادت ہے نا اس کا اور سیدنا امام حسن کی ولادت میں 1 سال کا فرق ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ بعض لوگ اس میں کنفیوژن پھیلا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 7 ماہ کا فرق ہے، کوئی بڑا ہی ظالم ہو تو وہ 6 ماہ کی بھی بات کر دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو ولادت پاک کا سال ہے وہ 4 ہجری ہے، شعبان المعظم، اور امام حسن جو آپ کے بڑے بھائی ہیں ان کا جو ولادت پاک کا سال ہے وہ بھی شعبان شریف کا مہینہ ہے، لیکن وہ 3 ہجری ہے، تو پورا 1 سال کا فرق ہے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کیا تھے، آپ فاضل تھے، یعنی عالم فاضل تھے اور نہایت عبادت گزار تھے، کثیر الصوم والصلاۃ، نوافل پڑھنے والے۔ آپ نے 18 حج پیدل کیے ہیں،
اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیدل حج پر جاتا ہے اسے رب کریم ہر قدم پر 10,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 حج پیدل فرمائے، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ذوالحج شریف کی ذوالقعدہ کی 20 تاریخ کو گھر سے نکل پڑتے۔ جس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا نا، تو آپ بھی ذوالقعدہ کی 20 کو، ایک روایت میں 22 بھی آیا ہے، آپ نکل پڑے حج پاک کے لیے۔ تو آپ نانا امجد کی سنت پر عمل کرتے اور 20 ذوالقعدہ کو گھر سے نکل پڑتے، محبین ساتھ ہوتے، تو مدینہ پاک سے مکہ پاک کی طرف جاتے۔ راستے میں صحابہ کرام بعض دفعہ پیچھے سے آتے، وہ سواریوں پر ہوتے، کوئی اونٹ پر ہوتا، کوئی گھوڑے پر ہوتا، تو جب وہ دیکھتے نا کہ امام عالی مقام پیدل تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر وہ آپ کے قافلے کو چھوڑ کر آگے نہیں نکل جاتے تھے، بلکہ سواریوں سے اتر جاتے اور پھر جتنا سفر رہ جاتا وہ بھی پیدل ہی ساتھ طے کرتے۔ صحابہ اتنا احترام کرتے تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اخلاق کریمہ ہے اس کے بارے میں کہ بڑے بھائی کا ادب و احترام کتنا کیا۔ اسلامی اخلاق و آداب سے چھوٹے بھائیوں پر اپنے بڑے بھائی کا احترام اتنا ہی ضروری ہے جتنا ساری اولاد کا اپنے والد صاحب کے لیے۔ اور اسی بات کو حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم کحق الوالد علی الولد۔ فرمایا کہ چھوٹے بچوں کا اپنے بڑے بھائی کے لیے ادب و احترام کا اتنا ہی حق ہے کہ جتنا والد صاحب کے ادب و احترام کا ساری اولاد پر حق ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی سے برابری پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ ایک شخص امام حسین رضی اللہ تعالی، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ میں بڑا غریب ہوں، مفلوق الحال ہوں، تو آپ مجھ پر شفقت فرمائیں، میری مدد کر دیں۔ تو آپ نے ان کو 100 دینار صدقہ دے دیا۔ 100 دینار اس وقت سب سے مضبوط کرنسی تھی، 1 دینار کا اس وقت 12 درہم مل جاتے تھے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 دینار نہیں دیا بلکہ ان کو 12,000 درہم دے دیے۔ اتنی آپ نے تگڑی سخاوت کی۔ اب وہ صاحب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور آ کر کہا کہ جی میں بڑا غریب مفلوق الحال ہوں، بہت ہی خستہ حال ہے، مجھے تعاون فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے بڑے بھائی سے ملے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ان سے مل کے آیا، انہوں نے مجھے 100 دینار دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 99 دینار میری طرف سے قبول کرو، 99 دینار میری طرف سے قبول کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے بھائی نے تو مجھے پورے 100 دیے ہیں، آپ مجھے 99 دینار کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے سیدنا امام حسین کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں کسی کام میں ان کے برابر ہونا پسند نہیں کرتا۔ اتنا احترام تھا سیدنا امام عالی مقام کا اپنے بڑے بھائی جان کے لیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا وَيْحَكَ أَن تَجْعَلَنِي مِثْلَهُمَا أَنَّهُمَا غُرَّاءُ الْعِلْمِ غُرَّاءُ الْمَالِ۔ وہ صاحب گیا سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس اور انہوں نے ان کو 7 دینار دے دیے کہ یہ تیری 7 دینار خدمت ہے۔ وہ کہنے لگا جی مجھے امام حسن نے 100 دینار دیے، امام حسین نے 99 دیے، آپ صرف 7 دینار دے رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے تجھ پر افسوس، مجھے ان کے برابر سمجھتا ہے، وہ تو علم و فضل کے سب سے چمکتے روشن مینار ہیں، میں ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ یعنی صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور کی آل پاک عزت ادب احترام میں ہم سے اوپر والے فائق درجے میں ہے۔ اسی طرح سے لکھا ہے کہ ایک بار ایسے ہوا کہ کسی بات پر دونوں بھائیوں میں ناراضگی ہو گئی۔ یہ ایک فطری امر ہوتا ہے
کبھی کبھی کوئی بات کسی کی پسند نہیں آتی، طبیعت میں تھوڑی سی آ جاتی ہے، ناراضگی آ جاتی ہے۔ تو سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین جو ہیں وہ آپس میں تھوڑا سا کسی معاملے پر اختلاف والے ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے پتہ چلا کہ دو شہزادگان میں آج کل ناراضگی چل رہی ہے، تو میں گیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور میں نے ان کو حضور کی حدیث پاک سنائی۔ عزیزان گرامی، یہ بات یاد رکھیں، آپ کی زندگی میں جب بھی آپ کو قرآن کا حکم سنایا جائے یا حدیث پاک پڑھ کر سنائی جائے، آپ نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ جس معاملے میں بھی آپ کی رہنمائی قرآن کی آیت کی طرف ہو یا حدیث پاک کی طرف ہو، پھر آپ نے اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنا ارادہ ختم کر دینا ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہم محبت امام عالی مقام کی بات کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ اطاعت لازم ہے، بندگی فرما برداری لازم ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے حدیث پاک سنائی، فرمایا کہ لا یحل للمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ کسی مسلمان کے لیے مناسب بات نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، قطع تعلق کر دے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور جا کر ہم امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں اور ناراضگی ختم ہو جائے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ میں جا تو سکتا ہوں آپ کے ساتھ اپنے بڑے بھائی جان کے گھر میں، لیکن میں نے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ السابقون فالسابقون فی الجنہ، کہ جو نیک کام میں پہل کر جاتا ہے نا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو چونکہ سلو کرنا ایک اچھا کام ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں خود ان کے پاس نہ جاؤں، اگر میرے بڑے بھائی جان میرے پاس تشریف لے آئیں گے تو چونکہ نیک کام ہے سلو کرنا، تو یہ سلو کرنے میں سبقت کرنے والا پہلے جنت میں جائے گا، تو میرے بھائی پہلے جنتی ہوں گے، میں ان کے بعد میں جانے والا بنوں گا۔ یہ حضرت امام حسین کی سیرت پاک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور خلق خدا کی حاجت میں ہے کہ ایک شخص آیا اور آپ کے در پر صدا دی، کہنے لگا کہ ایک تو بات یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کی آپ مدد کرتے ہیں نا تو وہ نسل سے ماورا ہو کر، مذہب سے ماورا ہو کر، علاقے سے ماورا ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ مخلوق سمجھ کر خدمت کرنی چاہیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ مجھے کچھ تعاون چاہیے، مدد کریں۔ یاد رکھیں یہ جو سخاوت ہے یہ سادات کی نشانی ہے، سخاوت کرنا یہ حضور کی آل پاک کی نشانی ہے۔ اگر سادات کرام مالی طور پر کسی وقت کمزور بھی ہوں پھر بھی وہ سخاوت کرنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ فرزدق نے کچھ اشعار کہے نا اہل بیت کے لیے، تو سیدنا امام زین العابدین نے اپنے تمام اہل بیت گھروں میں حکم بھیج دیا کہ جس جس کے پاس جو جو خدمت ہدیہ موجود ہے وہ بھیجو۔ تو وہ دینار اور درہم کافی سارے ایک پوٹلی سی بندھی ہوئی آئی، تو وہ ساتھ میں نئے نئے جوڑے لباس چادریں بھی آ گئیں۔ تو فرزدق کو کہا کہ یہ ساری چیزیں لے جاؤ، آج آپ نے مدح اہل بیت اطہار کرام کی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جو بھی قصیدہ پڑھا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، میں صرف ایک چادر اس میں سے لے جاؤں گا تاکہ یہ میرے لیے مرنے کے بعد کفن کے طور پر کام آئے اور میرے لیے جنتی لباس بن جائے، باقی ساری چیزوں سے انکار کر دیا۔ عزیزان گرامی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آ کر کہتا ہے لم یخب الیوم من رجاکا، کہ اے امام عالی مقام، آپ کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے آپ سے جو بھی امید رکھی ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوا، کبھی وہ خائب و خاسر نہیں ہوا، کبھی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ وَأَنْتَ جُودٌ، آپ کو اللہ نے سراپا سخاوت بنایا ہے۔ انت معدنۃ، آپ کو سخاوت کی کان بنا دیا گیا ہے۔ ابو کا ما کانا قاتل فسخا،
یہ عقیدے کی بات ہے کہ آپ کے والد وہ والد ہیں کہ جنہوں نے اس وقت کے فاسقوں کے خلاف جہاد کیا۔ تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خذھا فإنی الیک معتذر۔ آپ نے اس کو 5 پوٹلیاں دی، ان میں دینار بھرے ہوئے تھے، 5 دی، اور فرمایا کہ یہ لے لو، لیکن میں اس تھوڑی سی سخاوت اور تیری مدد پر پھر بھی معذرت کرتا ہوں۔ اور فرمایا وَاعْلَمْ بِأَنِّي عَلَيْكَ ذُو شَفْقَةٍ، یاد رکھنا کہ میں تیرے ساتھ شفقت اور محبت کر رہا ہوں۔ لَوْ كَانَ فِي سِيَرِنَا عِصَامَةً، اگر ہماری سیرتوں میں، ہمارے اخلاق میں یہ عصمت، تحفظ اور محبت نہ ہوتی، كَانَتْ سَمَّانَ عَلَيْكَ مَنْدَقًا، تو پھر تو نے ہمارا نام ایک کنجوس کا نام رکھ دینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سادات کرام کو جو سخاوت دی وہ حضور کی نسبت سے دی۔ فرمایا ریب المنون ذو نقد، فرمایا انسان پر وقت مختلف آتے رہتے ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن کل کف و قلیل النفقہ، فرمایا کہ پھر بھی تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا رکنے سے بہتر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی آخری بات، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بڑی عام بات ہے، اس میں آپ کو مسائل بھی معلوم ہوں گے، کہ اگر آپ کو کوئی شخص سواری والا لفٹ دیتا ہے آج کل کے دور میں، تو پہلے تو چونکہ گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، تو گھوڑا جو ہے چلانے والا وہ بھی آگے بیٹھتا تھا، اونٹ والا بھی جس نے بیٹھنا ہوتا تھا وہ پیچھے بیٹھتا تھا۔ آج کل گاڑیاں آ گئیں، کاریں آ گئیں، تو اگر وہ جس نے آپ کو لفٹ دی ہے آپ کو اجازت دے تو آپ اس کے برابر بیٹھ جائیں، یہ شرعی طور پر اس کی اجازت سے مشروط ہے۔ اگر وہ پچھلی سیٹ پر بٹھائے تو وہاں بیٹھنا چاہیے۔ تو ایک بار ایسے ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مقام حرہ کی طرف نکلے۔ مقام حرہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر وہ بعد میں یزیدی فوج نے مدینہ پاک والوں سے لڑائی کی تھی، جہاں پر مدینہ پاک کے بہت سے طیب صالحین اس وقت کے لوگوں کو شہید کیا گیا تھا۔ تو آپ مقام حرہ کی طرف گئے، تو ابھی آپ جا رہے ہیں تو سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، تو وہ پیچھے سے کھچر پر بیٹھ کر آ گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سیدنا امام حسین پیدل جا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ یہ کھچر جو ہے نا، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کھچر سواری کے لیے امام علی مقام کو پیش کیا تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اس پر سوار نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ اس پر سوار نہیں ہوں گے تو آپ میرا بیٹھنا بھی اس پر حرام ہے، میں بھی نہیں بیٹھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو بیٹھ تو میں جاتا ہوں اس کھچر پر، لیکن میں آپ کے پیچھے بیٹھوں گا، آگے نہیں بیٹھوں گا۔ اور فرمایا کہ میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے نانا امجد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، الرجل احق بصدر دابتہ، کہ ہر انسان اپنے سواری کے آگے بیٹھنے کا، اس کو لگام تھامنے کا حق رکھتا ہے، اس کو چلانے کا، کیونکہ وہ اس کی ذاتی استعمال ہے، وہ جانتا ہے اس کو۔ تو ہر سوار جو ہے تو وہ اپنی سواری کا چلانے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ وصدر فراشی، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں اور اس صاحب کا بستر بچھا ہوا ہو، رات کا ٹائم ہو، تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے بچھے بسترے پر بیٹھ جائیں۔ سمجھ لگے؟ آپ مہمان گئے، میزبان کا بستر لگا ہوا ہے، یا جس طرح آج کل یہ خیر یہ جدید دور ہے، یہاں کسی کے بیڈ روم میں جانا بڑی گستاخی سمجھا جاتا ہے، چاہے مرد کا بیڈ روم ہو یا عورت کا، تو اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ جدید اصطلاح میں بیڈ روم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ملاقاتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ڈرائنگ روم میں اور جناب وہ ٹی وی لانج میں ہی ہوتی ہیں یہاں پر شہر میں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو شخص یہ گھوڑے کا مالک ہو، گدھے کا مالک ہو، کھچر کا مالک ہو، وہ اس پر آگے بیٹھنے کا، اس کو چلانے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ وصدر و فراشی، اور فرمایا کہ وہ اپنے بستر کا آگے بیٹھنے کا، سرہانے کی طرف بیٹھنے کا حق رکھتا ہے۔ اور پھر ایک اور مسئلہ آ گیا، والصلاۃ فی منزلہ، اگر وہ گھر میں نماز پڑھائے نا، 2-4 مہمان اکٹھے ہو گئے ہیں، تو پھر امامت کا حق میزبان کا ہے، چاہے اس کے پاس مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب مہمان گئے ہوں۔ اسی طرح سے مسجد کا بھی حکم ہے کہ اگر آپ کی مسجد میں آپ کے استاد صاحب بھی آ جاتے ہیں یا ان کے استاد صاحب بھی آ جائیں، لیکن آپ وہاں پر مقرر امام ہیں تو نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ ہاں، اگر آپ اعزاز و اکرام کے طور پر اپنے استاد صاحب کو مصلی پیش کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ ان کا حق نہیں ہے کہ جب آپ تشریف لے آئیں تو وہی نماز پڑھائیں گے۔ نماز پڑھانا مقرر امام کا ہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر گھر میں کسی نے جماعت کروائی تو اس جماعت کا امام وہاں کا میزبان ہی بنے گا۔ اور فرمایا الا ما یجمع الناس علیہ، ہاں اگر لوگ کسی ایک شخص پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم میں صالح نیک شخص یہ ہے تو وہ نماز پڑھائے تو جائز ہے۔ آخری بات، گرا ہوا لقمہ کھانا۔ امام عالی مقام نے ایک غلام کو اس وجہ سے آزاد کر دیا کہ آپ ایک بار جا رہے ہیں تو دیکھا کہ راستے میں نا وہ پڑا تھا، اس کا روٹی کا ایک ٹکڑا گرا پڑا تھا، تو آپ نے غلام سے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو، اپنے پاس رکھو، اور جب ہم گھر جائیں گے تو مجھے دے دینا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو وہ غلام نے کیا کیا، وہ لقمہ اٹھایا، چھوٹا سا ٹکڑا جو روٹی کا گرا ہوا تھا، اور امام عالی مقام اپنے مصروف تھے اپنی سوچ میں، تو انہوں نے اس کو ہاتھ سے ہی صاف کیا اور کھا لیا۔ تو جب آپ گھر میں آئے تو غلام سے پوچھا بھی وہ روٹی کا ٹکڑا کہاں ہے جو ہمیں راستے سے ملا؟ تو اس نے کہا جی میں نے تو وہ کھا لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، سمعت جدی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نانا امجد سے یہ سنا، یقول، آپ فرماتے ہیں، من واجد لقمۃ، کہ جس شخص کو کہیں سے بھی روٹی کا کوئی گرا ہوا ٹکڑا ملا، ملقا جو گرا پڑا تھا، فماسحا او غسلا، دونوں صورتیں جائز ہیں، چاہے اس نے ہاتھ سے صاف کر لیا یا کپڑے سے صاف کر لیا، آج کل تو ٹشو ہیں اچھے خوشبودار، یا اس روٹی کے ٹکڑے کو پانی سے دھو لیا، دونوں صورتوں میں صاف کر لیا روٹی کا ٹکڑا یا دھو لیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم اکلھا، پھر وہ متکبر نہیں بنا، عاجزی والا سادہ انسان ہے، پھر وہ گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو صاف کرنے کے بعد کھا لیتا ہے، فاعتقہ اللہ من النار، اللہ تعالیٰ اس عادت پر بھی اسے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ آپ طلباء کرام ہیں، آپ کی خدمت میں جامعہ کھانا پیش کرتا ہے، جب آپ کے سامنے کھانا پیش کیا جائے آپ بہت شوق سے رغبت سے کھانا تناول فرمائیں، کوشش کریں روٹی کے ٹکڑے جو ہیں تو وہ زیادہ نہ بنائیں بلکہ بالکل ہی نہ بنائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارک یہ تھی کہ جو بھی کھانا آپ کے پاس آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رغبت ہوئی تو آپ نے تناول فرما لیا، اگر رغبت نہ ہوئی، شوق نہ ہوا تو واپس کر دیا، لیکن ما آبا فی طعام قط، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ یہ حضور کی سیرت پاک ہے۔ عزیزان گرامی، آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، رجس کا کیا معنی ہے؟ تو یہ مفردات القرآن ہے علامہ راغب اصفہانی کی، یہ آپ کی جو لائبریری ہے نا، یہ خزینہ علم و حکمت ہے، آپ اس میں تشریف لے جائیں، پڑھا کریں، یہ حضرت مفتی صاحب کے علم کی برکت ہے، آپ بھی عالم بنیں گے۔ تو رجس کا معنی ہوتا ہے ہر قابل نفرت چیز، مستقذر، جس سے انسان کو دیکھتے ہی کراہت محسوس ہو۔ حضرت نے لکھا کہ رجس کے 4 معنی ہیں، علامہ راغب اصفہانی نے لکھا۔ ایک ہے استقذار فی الطبعیہ، کہ کسی انسان کا وجود اتنا گندا ہو کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہو۔ یہ آج کل سب سے گندا وجود ٹیٹو بنانے والوں کا ہے،
یہ جو بازو پھر کے بھرے ہوتے ہیں نا اس پر نشان بنے ہوتے ہیں، یا یہ جو پونی ٹیل بناتے ہیں، یا یہ جو کڑے ڈال کے پھر رہے ہیں، یہ سب سے گندے مکروہ صورت انسان ہے۔ تو رجس کا معنی ہے کہ ایسی انسان کی طبیعت ہو کہ لوگ دیکھتے ہی اس سے کراہت محسوس کریں، یا فرمایا کہ استقذار فی العقیدہ، کہ کسی شخص کا عقیدہ اتنا گندا ہو کہ لوگ اس کی باتیں سنتے اس سے نفرت کریں، جس طرح وہ جیل میں وہ ایک کمرے میں قید انسان ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ استقذار فی العمل، کہ انسان ایسے کام میں مبتلا ہو جو قابل نفرت کام ہو، شراب بیچتا ہو، چرسیں بیچتا ہو، یہ قابل نفرت کام ہے۔ اور آخری معنی یہ کیا کہ استقذار عن العوام، کہ لوگ جو ہیں کسی ایک شخص سے نفرت کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کرام کو ان چاروں نفرتوں سے محفوظ رکھا ہے۔ سارے اہل بیت اطہار کرام سب سے حسین ہیں، سارے ان سے محبت کرتے ہیں، ساروں کا عقیدہ سب سے بہترین ہے، عقیدہ توحید و رسالت، سارے اس عقیدے پر عمل کرتے ہیں، اور ساروں کے عمل اتنے عظیم ہیں کہ سارے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کو اہل بیت سے محبت اتنی عطا فرمائی کہ ان کو کہتے ہیں یا اہل البیت سفینۃ النجات، کہ اے اہل بیت اطہار کرام، عطرت پاک رسول اللہ، آپ ہر انسان کو دوزخ کی آگ سے بچانے والا وہ بیڑا ہے جو ہمیشہ سے آب و تاب کے ساتھ اپنا سفر مبارک جاری رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے فیض اور نور عطا فرمائے۔ اور میں مشکور ہوں جامعہ رضویہ کی تمام انتظامیہ کا کہ مجھے کچھ باتیں کرنے کی علماء طلباء سے جو ہے وہ موقع ملا۔ آخری بات یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ کثیر تعداد میں تو حفاظ کرام بیٹھے ہیں اور مجودین بیٹھے ہیں، قاری صاحبان بیٹھے ہیں، تو یہ جو آپ نے تجوید پڑھنی ہے، حفظ پڑھنا ہے، یہ آپ کی جو علمی جو منزل ہے وہ اس کا ایک پڑاؤ اور ایک مرحلہ ہے۔ تو اس سے آگے آپ نے عالم بننا ہے تاکہ آپ قرآن و سنت کو صحیح طرح سے بیان کر کے تو عوام کے لیے نیک صالح عالم کے طور پر رہنمائے دین و ملت بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔